وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی، پر اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھیں، اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجلیاں پوشیدہ تھیں، وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی، وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی تھی، اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی، پر اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھیں، پر اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیدہ کی ہنگاموں بری داستان عجیب دید بان۔ اس سے کیا مطلب ہے آپ کا راجہ صاحب؟ فلپ قدرے تیز آواز میں بولا، اور میں آگے بڑھتے بڑھتے چونک کر رک گئی اور ان دونوں کی باتیں سننے لگی۔ مطلب صاف ہے کہ جس طرح میں نے اور شہزاد نے رانی کے معاملے میں تمہیں حصے دار بنا لیا، اسی طرح ہم دونوں مارگریٹ کے۔ شٹ اپ! فلپ چیخ اٹھا، اور میری بیوی کوئی طوائف نہیں، لیکن رانی بھی تو کوئی بازاری لڑکی نہیں۔ اور راجہ سکھ دیو نے چبھتی ہوئی آواز میں کہا، اور وہ خود اپنی مرضی سے میرے پاس آئی تھی اور میں نے اسے مجبور نہیں کیا، فلپ نے جواب دیا۔ مگر پہلے وہ میرے پاس آئی تھی اور اس پر صرف میرا حق تھا۔ اس نے خود مجھ سے میری داسی بننے کے لیے کہا ہوگا مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اور اسی وقت خلاف توقع مارگریٹ کی آواز ابھری، فلپ، اصولی طور پر راجہ صاحب غلط نہیں کہہ رہے، تمہیں ان کی تجویز سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ فلپ اپنی بیوی پر برس پڑا۔ تم ایک انگریز کی بیوی ہو کر کسی ہندوستانی غلام، اور میں نے ہندوستانی مردوں کی بڑی تعریفیں سنی ہیں۔ مارگریٹ اپنے شوہر کی بات کاٹ دی، اور تم اس بڈھے… نہیں، یہاں ایک جوان بھی موجود ہے، اور مارگریٹ کا اشارہ شہزاد کی طرف تھا، اور جب تم میری موجودگی میں کسی دوسری عورت کو اپنے قریب بلا سکتے ہو تو مجھے بھی کسی دوسرے مرد کے پاس جانے سے، اور میں تمہیں گولی مار دوں گا مارگریٹ، فلپ دھاڑا۔ تم ہرگز ایسا نہیں کرو گے۔ پھر مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کوئی ہندوستانی نہیں کہ جسے گولی مار کر تم پھانسی کے پھندے سے بچ جاؤ۔ اور معلوم نہیں چمپا نے کیا نیا کھیل کھیلنے والی تھی، اور میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ مجھے ان لوگوں کی نظر میں ذلیل و رسوا تو کر ہی چکی تھی، اور اب نہ جانے اور کیا چاہتی تھی۔ یہ رانی کہاں گئی؟ راجہ سکھ دیو کی آواز سنائی دی، اور معلوم نہیں اسے میرا خیال کیوں آ گیا تھا، اور پھر میں نے محسوس کیا جیسے وہ اٹھ کر میری طرف آ رہا ہو۔ فلپ اور مارگریٹ اب تک آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور راجہ سکھ دیو کے قدموں کی چاپ سن کر میں واپس ہونے لگی۔ رانی! عقب سے ذرا ہی دیر کے بعد مجھے راجہ سکھ دیو کی آواز سنائی دی، اور وہ مجھے پکار رہا تھا، اور میں رک گئی اور مڑ کر بولی، کیا بات ہے؟ کیوں مجھے آواز دے رہے ہو؟ فلپ اور مارگریٹ آپس میں لڑ رہے ہیں، اس نے قریب آ کر کہا، اور شہزاد بھی وہیں ہے، اور اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آؤ ادھر چلتے ہیں، اور وہاں زیادہ روشنی نہیں۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا، اور میں نے کچھ سوچ کر اس سے اپنا ہاتھ نہیں چھڑایا، اور وہ مجھے لے کر ڈبے کے ایک نیم تاریک گوشے میں آ گیا، اور اب اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں یہاں ہوں میرے راجا، اور مجھے اپنی ہی آواز ایک اوپری برف سے سنائی دی، اور ظاہر ہے وہ چمپا ہی ہو سکتی تھی۔ اور راجہ سکھ دیو جیسے کھینچتا ہوا اس طرف چلا گیا، اس نے مجھے قطعی نظر انداز کر دیا، اور میں نے سکون کا سانس لیا۔ اس وقت چمپا کی مداخلت نے میری مشکل آسان کر دی، اور میں وہاں سے لوٹ ہی رہی تھی کہ اچانک راجہ سکھ دیو کی گھٹی گھٹی سی چیخ سنائی دی، بچاؤ بچاؤ! اور چند ہی لمحے بعد راجہ سکھ دیو کی چیخ سن کر فلپ اور شہزاد اسی طرف بھاگتے ہوئے آئے، اور وہ میرے قریب سے ہی گزرے تھے، مگر انہوں نے مجھے قطعی نظر انداز کر دیا، اور میں حیران تھی کہ آخر راجہ سکھ دیو کو ہوا کیا، اور وہ اچانک چیخنے لگا، اور یہ سوچ کر میں پلٹ ہی رہی تھی کہ میں حیران تھی۔ پھر میں نے مارگریٹ کو بھی لپکتے ہوئے ادھر آتے دیکھا، اور وہ بھی میرے ساتھ ساتھ چلنے کے باوجود جیسے مجھ سے بالکل بے خبر تھی، اور پھر میں نے اسے آگے نکل جانے دیا۔ میں اطمینان سے چلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی کہ راجہ سکھ دیو زور سے چیخا، اور میں بھی دوڑتی ہوئی وہاں تک پہنچ گئی، اور پھر میری آنکھوں نے نیم تاریکی میں ایک ہولناک منظر دیکھا، اور چمپا میری شکل میں راجہ سکھ دیو کے اوپر چڑھی ہوئی تھی، اور اس کے ہاتھ میں خون آلود خنجر تھا، اور فلپ، شہزاد اور مارگریٹ تینوں ہی جیسے بت بنے ہوئے سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور راجہ سکھ دیو کے سینے سے خون ابل رہا تھا، اور چمپا نے ایک بار پھر خنجر کو حرکت دی، اور اس مرتبہ چمپا نے تیز دھار خنجر راجہ سکھ دیو کے گلے پر پھیر دیا، اور راجہ سکھ دیو کی کٹی ہوئی گردن سے خون کا فوارہ بلند ہوا، اور چمپا اچھل کر ایک طرف ہو گئی، ورنہ اس کا لباس خون آلود ہو جاتا۔
मर्डर मर्डर। अचानक फिलिप चाबी भरे खिलौने की तरह एक ही अल्फाज बार बार दोहराने लगा। कत्ल कत्ल। शहजाद भी चीखने लगा और उसी लम्हे मैंने चंपा को ऊपरी बर्थ से कूदते और फिर अपने करीब आकर नजरों से उज्जल होते देखा और खून आलूद खंजर वो ऊपर बर्थ पर ही फेंक आई और राजा सिख देव का जिस्म जोर से तड़पा और फिर बर्थ से नीचे आ गिरा और नीचे गिरने के चंद ही लम्हे बाद जैसे जिस्म उसका साकत हो गया। और मैं अब समझ चुकी थी कि रात चंपा ने क्या खतरनाक खेल खेला है और तीनों अफराद उसके चश्मदीद गवाह हैं और मैंने राजा सिख देव को कत्ल किया और चंपा ने मुझे सिख देव के कत्ल में फंसा दिया था और गायब हो गई और कत्ल के चश्मदीद तीनों गवाहों में से दो का ताल्लुक हुक्मरान से कौम से था और मेरा जहन इस वक्त तेजी से काम कर रहा था और मुझे चंपा के फैलाए हुए जाल से बहरहाल निकलना था और इसके लिए कोई राह सोच ही रही थी कि फिलिप ने खड़े होकर मार्गरेट को मुखातब किया और मार्गरेट जंजीर खींच लो। जंजीर। मार्गरेट हैरत से बोली और फिर अचानक उसकी निगाह मेरी तरफ उठी। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई और हकलाई, ये फिलिप, ये यहाँ। और फिलिप ने भी मेरी तरफ देखा और चौंक कर कहा, और तुमने ये मिस रानी अच्छा नहीं किया। खातून, आपने ये क्या कर दिया? शहजाद ने भर्राई हुई आवाज़ में मुझे मुखातब किया और मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन हम सब ने अपनी आंखों से तुम्हें कत्ल करते हुए देखा है। फिलिप बोल उठा और फिर उसने दोबारा मार्गरेट से जंजीर खींचने के लिए कहा और मार्गरेट लहराती हुई लड़खड़ाते कदमों से एक तरफ बढ़ी और उसी में मेरा घोंसा उसकी कंपटी पर पड़ा और वह लहरा कर गिरी और मैंने पलट कर फिलिप को भी होश की दुनिया से गाफिल कर दिया। उसके बाद शहजाद का हाथ थाम कर मैं उसे वहां से रोशनी में ले आई और उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। अब क्या होगा खातून? पुलिस आपको राजा सिख देव के कत्ल में गिरफ्तार कर लेगी, शहजाद रुहांसा सा होकर कहने लगा। और राजा सिख देव को मैंने कत्ल नहीं किया, मैंने शहजाद को पुरस्कून आवाज़ में समझाया। मगर खातून, आपको तो मैंने भी, और वह सब कुछ फरेबे नज़र था। मैं मुस्कुराकर बोली, तो मैं साधु शंभू की बगैर सर की लाश याद है ना? हाँ, लेकिन उससे राजा सिख देव के कत्ल का क्या ताल्लुक? शहजाद ने हैरत से पूछा। है ताल्लुक। बहरहाल तुम फिक्र ना करो, मैं उसे समझाने लगी कि क्या करना है और ज़रा ही देर के बाद मैं शहजाद के चेहरे पर मेकअप कर रही थी और उसके चेहरे पर मेकअप करने में जल्दी अपने चेहरे पर मेकअप कर रही थी तो ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी और मैं चौंक उठी। मेकअप करने से पहले ट्रेन का कहीं रुकना मेरे हक में खतरनाक हो सकता था और जाहिर है कि चंपा ने मेरे लिए जो जाल बिछाया था उसमें मुझे पूरी तरह फांसने के लिए मज़ीद इक़दामात से गुरेज ना करती और इनमें पहला कदम पुलिस का वहाँ पहुँचना था और मैं ये सोच कर ट्रेन किसी भी वक्त रुक सकती है, तेज़ी के साथ अपने चेहरे पर एक मास्क चढ़ाकर विग पहनने लगी और फिर जल्दी से मेकअप बंद करके सूटकेस में रख दिया। ट्रेन की रफ्तार धीमी होकर एक बार फिर तेज हो गई और वह शायद कोई छोटा सा स्टेशन था जहां से गुजरते हुए ट्रेन आहिस्ता हो गई थी। वहां ट्रेन को रुकना नहीं था और मुझे से वहां फरार होना ही था, इसलिए जल्दी राजा सिख देव, फिलिप और मार्गरेट के सामान की तलाशी लेने लगी। खातून, ये आप क्या कर रही हैं? शहजाद ने सवाल किया। खामोशी से देखते रहो, बोलो मत। कहते हैं कि जब आदमी एक मर्तबा कोई जुर्म कर लेता है तो दोबारा वही जुर्म करते हुए नहीं हिचकिचाता और नवाबजादा अहमद लूत की 16,000 चंद सौ की रकम मैंने चुराई थी, मगर ये रकम मेरे नज़दीक खासी कम थी और क्या खबर मुझे कब तक दिल्ली में रहना पड़ता। इस दौरान अखराजात का कबल अज वक़्त अंदाज़ा लगाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था और मैंने इसीलिए मज़ीद रकम के हसूल के बारे में सोचा और फिलिप के पास से तो तकरीबन 7,000 रुपये मिले। अलबत्ता राजा सिख देव के सामान से बड़ी रकम हाथ आई और अंदाज़ा यही था कि 50,000 रुपये से कम नहीं होंगे। ये नोट गिन कर देखने का वक्त नहीं था और मैंने हासिल शुदा तमाम रकम अपने एक सूटकेस में रख ली और शहजाद हैरत से मुझे देखने लगा और उसके लिए लाजमन ये एक नाकाबिले यकीन सी बात होगी कि मुझसे उसे हरगिज़ ये तवक्का नहीं थी कि मैं चोरी भी कर सकती हूँ। और तुम्हें मालूम है शहजाद कि मैं राजा उस्ताद से कितनी रकम लेकर चली थी? मैंने शहजाद से दरियाफ़त किया। शायद वो 85,000 रुपये खातून। और ये आप क्यों पूछ रही हैं? इसलिए कि तुम्हें बता सकूं कि वो सारी रकम रास्ते में चोरी हो गई। क्या वो सारी रकम चोरी हो गई? वो हैरत से बोला। हाँ, और मैंने वही बदला उतारा है। और फिर तो ठीक है। शहजाद का अंदाज ऐसा था जैसे अपने आप को मुतमिन करने के लिए कह रहा हो और शहजाद ने खैर ये बात तो कह दी थी, मगर मुझे मालूम था कि यह ठीक नहीं। बहरहाल अब मेरे पास इतनी रकम जमा हो चुकी थी कि मैं तवील अरसे तक अखराजात की तरफ से बेखबर होकर दिल्ली में रह सकती और मेरे पास अब अंदाज़न 70,000 रुपये से ज़्यादा की रकम थी।
ट्रेन के किसी स्टेशन पर रुकने से पहले ही हम अपने सूटकेस उठाकर दरवाजे पर आ गए और इस वक्त रात के 11 बजने वाले थे। इसका मतलब ये था कि अभी मज़ीद 11 घंटे का सफ़र बाकी था और मुझे पहले ये अंदाज़ा नहीं था कि चंपा मेरे लिए कलकत्ते से दिल्ली तक के सफ़र को इतने इस कदर अजाबनाक बना देगी। और मालूम नहीं वो कौन सा स्टेशन था जहाँ चंद मिनट के लिए ट्रेन रुक गई और मेरे लिए ये चंद मिनट भी काफ़ी थे। और मैं ट्रेन के रुकते ही उस डब्बे से उतर गई और शहजाद ने भी मेरी तकलीद की। उस स्टेशन पर उतरने और वहाँ से चढ़ने वालों की तादाद बराए नाम थी। उस डब्बे से उतर कर मैं सेकंड क्लास के एक डब्बे में चढ़ गई और उस डब्बे में मुझे 6-7 मुसाफिर नज़र आ गए और मैंने फर्स्ट क्लास का कोई बिल्कुल खाली डब्बा तलाश करने में वक्त ज़ाया नहीं किया। मैं और शहजाद बकिया मुसाफिरों से हटकर उस डब्बे के एक अलग थलग गोशी में बैठ गए और तीनों सूट के सामने सीटों के नीचे इस तरह सरका कर रख दिए कि किसी की नज़र उन पर न पड़ सके। और कलकत्ता में एक मर्तबा मुझे सूट केसों ही की वजह से पहचान लिया गया था और मैंने इसीलिए ये एहतियात बरती। और ट्रेन को स्टेशन से रवाना हुए अभी मैं मुश्किल निसफ घंटा हुआ था कि अचानक उसकी रफ्तार कम होने लगी और फिर रुक गई। और ये ट्रेन क्यों रुक गई खातून? शहजाद के लहजे में फ़िक्रमंदी थी। मुमकिन है किसी ने जंजीर खींच ली हो, मैंने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। और खातून, जंजीर खींचने वाला वो शख्स फिलिप ही हो सकता है और मुमकिन है उसे अब होश आया हो और वो तो मार्गरेट से पहले भी जंजीर खींचने को कह रहा था। कौन फिलिप और कौन मार्गरेट? मैंने से इससे पहले ये का नाम नहीं सुने, मैंने दानिस्ता हैरत से कहा और फिर शहजाद को नरमी से समझाया कि मैं शायद तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि इस डब्बे में जो कुछ हुआ तुम्हें भूल जाना है और तुमसे जो बात कही जाए उसे जहन में महफूज रखा करो। इस हिदायत पर अमल ना करने की सूरत में हम किसी अनजाने खतरे से भी दो चार हो सकते हैं। आइंदा आपको इस सिलसिले में कोई शिकायत नहीं होगी खातून, शहजाद ने यकीन दिला दिया। और ट्रेन उस जगह तकरीबन 15 मिनट खड़ी रही मगर वहाँ रुकने की वजह मालूम ना हो सकी और बाहर अंधेरा फैला हुआ था और किसी मुसाफिर ने ट्रेन से उतरने की कोशिश नहीं की। और कोई घंटे भर के बाद एक रेलवे स्टेशन आया और वो कोई बड़ा स्टेशन मालूम हुआ था। और जैसे ही ट्रेन रुकी मैं बाहर प्लेटफार्म पर नज़र डालते ही चौंक उठी। थोड़े थोड़े फासले से प्लेटफार्म पर सिपाही खड़े नज़र आए और उसी वक्त प्लेटफार्म पर लगे हुए लाउड स्पीकर पर एक भारी आवाज़ उभरी। ट्रेन के मुसाफिरों से दरख्वास्त की जाती है कि उनमें से कोई भी इस स्टेशन पर इस वक्त तक उतरने की कोशिश ना करे जब तक उसकी इजाज़त ना दी जाए। और उसी के साथ उन लोगों से भी गुजारिश है जो स्टेशन से ट्रेन में सवार होने वाले थे, अभी वो ट्रेन से दूर रहें और ट्रेन पर सवार होने की कोशिश ना करें। और जब उन्हें ट्रेन में सवार होने की इजाज़त मिल जाएगी तो ऐलान कर दिया जाएगा। और यही ऐलान 3 मरतबा दोहराया गया और फिर खामोशी हो गई। ये ऐलान मुझे राजा सिखदेव के कत्ल ही का शाख साना मालूम हुआ और मेरा जहन कड़ियाँ जोड़ने में मसरूफ़ हो गया और मैं वाक़यात को तरतीब देने लगी। फिर मेरे जहन में यह ख्याल आया कि फिलिप मुझे और शहजाद को तलाश करते हुए किसी नौजवान हिंदुस्तानी जोड़े पर खसूसी तवज्जो देगा। तुम ऐसा करो शहजाद कि कहीं और जाके बैठ जाओ। और मैंने अचानक शहजाद को मुखातब किया। और वो क्यों खातून? उसने चौंक कर मालूम किया और मैंने मुख्तसरन उसे वजह बता दी और वह मेरे बराबर ही बैठा हुआ था और फ़ौरन उठ गया और डब्बा तकरीबन खाली ही था। और शहजाद मुझसे काफ़ी फासले पर जाके अलग थलग बैठ गया और मैं अब मज़ीद मुतमईन हो गई और मैंने शक किए जाने के खफीफ से इम्कानात को भी ख़त्म कर दिया। और कोई आधे घंटे के बाद उस डब्बे की तलाशी का नंबर आया और फिलिप ही पुलिस वालों के साथ था और उस डब्बे के बाहरी मुसाफिरों का जायज़ा लेने पर इक्तफा नहीं किया था बल्कि वो पुलिस वालों के साथ डब्बे में आ गया था। और उस वक़्त चेहरे पर मेकअप होने की वजह के बावजूद मेरे दिल की धड़कनों में इजाफा हो गया जब मैंने फिलिप को अपनी तरफ बढ़ते देखा और उसके साथ 4 पुलिस वाले और एक इंस्पेक्टर था और दुरुस्त खदोखाल वाला इंस्पेक्टर मेरे सामने आकर रुक गया। मोहतरमा, आप इस ट्रेन में कहाँ से सवार हुई हैं? पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझसे सवाल किया और मुझे हरगिज़ ये तवक्का नहीं थी कि इस तरह बाकायदा पूछ-गुछ भी होगी। और मैं तो सिर्फ ये समझी थी कि फिलिप जब मुझे नहीं पहचान सकेगा तो पुलिस वालों के साथ आगे बढ़ जाएगा। और फिर भी खिलाफ तवक्का सूरत हाल के बावजूद मैंने आवाज़ बदल कर जवाब दिया, कलकत्ते से। कहाँ जा रही हैं? पुलिस इंस्पेक्टर ने फ़ौरन ही दूसरा सवाल कर दिया और मैंने अंदाज़ा लगाया कि नौजवान औरतों से ख़ास तौर पर पूछ-गुछ की जा रही है और मैंने जवाब दिया, दिल्ली। और मेरी आवाज़ अब भी बदली हुई थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने चौंक कर फिलिप की तरफ देखा और अंदाज मैंने खेदी था और फिलिप बोल उठा, ठीक है। और वो भी कलकत्ते से ट्रेन में बैठी थी और दिल्ली ही जा रही थी, मगर ये वो नहीं। बेहतर है सर,
पुलिस इंस्पेक्टर ने सर हिलाया और सूरत से वो कोई घाघ ही मालूम होता था, और उसने फिलिप से मजीद कहा, फिर भी सर, पूछ गुछ करने में कोई हर्ज नहीं, और ये भी तो मुमकिन है कि वो अब फर्स्ट क्लास के किसी डब्बे में सफ़र करने की बजाय सेकंड क्लास या थर्ड क्लास के किसी डब्बे में बैठ गई हो। हाँ, ये हो सकता है, फिलिप तायद में बोला। मोहतरमा, आप अपना टिकट दिखाएं। और पुलिस इंस्पेक्टर एक बार फिर मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया, और टिकट दिखाने का मुतालबा मेरे लिए कतई गैर मुतवक्का था, और मैं उसे टिकट दिखा देती तो वह शक में मुब्तला हो जाता, और फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर मैं सेकंड क्लास में क्यों सफ़र कर रही थी, और मुझसे वो ये सवाल कर सकता। लेकिन टिकट ना दिखाने की सूरत में भी उसे शक हो जाता, और फिर मेरे ज़हन में एक तरकीब आ ही गई, और इस तरह मैं टिकट दिखाने से बच सकती थी। मेरे पास टिकट नहीं है इंस्पेक्टर, मैंने पुरस्कून आवाज़ में बताया। मैं जब हावड़ा स्टेशन पहुंची तो मुझे इतना वक्त नहीं मिल सका कि टिकट ले सकती। तो आप बगैर टिकट सफ़र कर रही हैं, और कोई टीटीआई आ जाता तो मैं अब तक टिकट बनवा चुकी होती। और इंस्पेक्टर, तुम वक्त ज़ाया कर रहे हो, फिलिप मुंह बनाकर बोला। मैं तुम्हें बचा चुका हूं कि ये लड़की वो नहीं। यस सर, पुलिस इंस्पेक्टर ने फ़ौरन कदम आगे बढ़ा दिए। चलिए सर, इस डब्बे में कोई और मुसाफिर खातून नहीं। तुम बाथरूम चेक करना भूल रहे हो इंस्पेक्टर, फिलिप ने वापसी के लिए कदम उठाते हुए कहा। और अभी चेक किए लेता है सर, पुलिस इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। और वो लोग किसी अमकान को भी नज़रअंदाज नहीं कर रहे थे, और मैं समझ गई कि खिवातीन को बतौर ख़ास चेक किया जा रहा है। और जब फिलिप सिपाहियों के साथ उस डब्बे से उतर कर चला गया तो मैंने सुकून का सांस लिया, और गोली मेरे कान के करीब से गुजर गई थी। कलकत्ता से दिल्ली तक सफ़र के लिए जिक्र पर पुलिस इंस्पेक्टर पहले ही चौंक उठा था, और अगर मैं उसे फर्स्ट क्लास का टिकट दिखा देती तो वो और भी शक में पड़ जाता, और मैं सेकंड क्लास में सफ़र करने की कोई वजह बयान ना कर पाती। और फिर ये कि मैं आवाज़ बदल कर बोलने पर कादर ना होती तो भी पकड़ी जाती, और पूछ गूछ के वक़्त फिलिप मुझे मेरी आवाज़ से पहचान लेता, और उसके बाद ज़ाहिर है कि मुझे मुश्किलात में फंस जाती। ट्रेन तकरीबन 2 घंटे तक उस स्टेशन पर रुकी रही, और इस अरसे में मेरी जान गोया सूली पर लटकती रही। और इस स्टेशन से काफ़ी मुसाफिर सवार हुए, और 2-4 ही उतरे, और वो भी इजाज़त मिलने के बाद। और मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये मेरी तलाश में नाकाम होकर पुलिस ने यही क़यास किया होगा कि मैं पिछले स्टेशन पर ही उतर गई हूँ। और इस वक्त रात के 2:30 बज चुके थे जब ट्रेन उस स्टेशन से रवाना हुई, और चंद मिनट के बाद शहजाद फिर आकर मेरे बराबर बैठ गया। और तुमसे भी पुलिस वालों ने कुछ पूछ-गुछ की? जी नहीं, उसने बताया, और फिर कहने लगा, अच्छा हुआ खातून किसी तरह बला टली, वरना तो मेरा दम खुश्क हो रहा था, और आपने अगर दूर अंदेशी से काम लेते हुए मेरे और अपने चेहरे पर मेकअप ना किया होता तो इस वक्त फंस गए होते। फंस तो आप भी जाते चंदा। और मैं आहिस्ता से हंसी, और फिर उसे पुलिस इंस्पेक्टर की पूछ-गुछ के बारे में मुख्तसर बता दिया। मगर खातून, वो फिलिप की आवाज़ सुनकर और मेरी असल आवाज़ सुनता तो पहचानता ना। और मैं आवाज़ बदल कर बोली, आप भी कमाल है खातून, अगर आपकी जगह कोई दूसरा होता तो हरगिज़ ना बच पाता। और शहजाद ने मेरी तारीफ़ की, और फिर बोला, लेकिन कभी कभी आपकी बातें समझ में नहीं आती। मसलन अब तक ये नहीं समझ सका कि राजा सिखदेव और फिलिप को अपने करीब आने का मौका क्यों दिया। और जवाब में आप ये ना कह दीजिएगा कि राजा सिखदेव और फिलिप कौन। वो तो मैं ज़रूर कहूँगी, इसलिए कि वाकई मैं नहीं जानती तुम किन लोगों का जिक्र कर रहे हो, और मेरे पास इसके सिवा कोई चाराकार ही नहीं था कि शहजाद को गुज़श्ता रात के जिक्र ही से रोक देती। और ज़ाहिर है कि मैं उसे किस तरह ये बता सकती थी कि वो मैं नहीं चंपा थी, और जिसने बेहयाई की तमाम हदूद तोड़ दी। मैं तो सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा था कि मुझे उससे तकलीफ़ हुई थी, और आप इस मौजू पर गुफ्तगू से ग्रेज कर रही हैं तो मैं भी चुप हो जाता हूँ। और मेरा ख्याल है शहजाद कि अब हमें सो जाना चाहिए। तुम ऐसा करो, वह सामने वाली सीट पर जाकर लेट जाओ। लेकिन आप यहाँ होंगी तो मुझे वहाँ अकेले नींद कैसे आएगी। और उसका लहजा मैं नहीं खेलता, और मेरी मुश्किल में चंपा के साथ कुर्ब की तमाम मंजिलें तय करके वो अभी शर्माता था। और क्यों, तुम कोई बच्चे तो नहीं, तुम्हें लोरी सुनानी बगैर नींद ना आए कि आज नज़र करम का इरादा नहीं खातून, जाकर सो जाओ, फजूल बातें ना करो, मुझे नींद आ रही है। और मैंने उसे मोहब्बत से डांट दिया, और वह जो कुछ कह रहा था उस सिलसिले में कसूरवार नहीं था। और इतने करीब होकर भी आप दूर रहना चाहती हैं। शहजाद की आवाज़ में उदासी घुली हुई थी। हाँ, मैं तुमसे दूर ही रहना चाहती हूँ, जाओ। ठीक है खातून, चला जाता हूँ, और मुझे मालूम है मेरी हैसियत किसी खिलौने से ज़्यादा नहीं। और फिर जब सुबह दोबारा मेरी आँख खुली उस वक़्त
دھوپ میرے چہرے پر پڑنے لگی اور میں نے کلائی پر بندی گھڑی میں وقت دیکھا تو 7:30 بج رہے تھے اور شہزاد مجھ سے پہلے ہی جاگ گیا تھا اور سامنے والی سیٹ پر بیٹھا ہوا میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں انگڑائی لے کر اٹھی اور باتھ روم میں جا کر میں نے چہرے سے ماسک اتارا اور سر سے وگ بھی الگ کر کے ہاتھ منہ دھویا اور پھر دوبارہ میک اپ کر کے باہر آئی تو ٹرین کسی اسٹیشن پر رکنے والی تھی۔ کلکتہ سے چلے آج تیسرا دن تھا اور جغرافیائی کے مطالعے سے مجھے یہ تو علم تھا کہ ہندوستان خاصا بڑا ملک ہے، مگر اس کا عملی تجربہ پہلی بار ہوا اور اس اسٹیشن پر ٹرین رکی تو میں شہزاد کو لیے ہوئے پہلی مرتبہ ٹرین سے کسی پلیٹ فارم پر اتری اور سامنے ہی گرما گرم پوڑیاں چھوٹی سی کڑائی میں تلی جا رہی تھی اور پوڑی والے کے گرد لوگوں کا ہجوم تھا اور پوڑیاں خرید لو، ڈبے میں بیٹھ کر کھائیں گے، میں نے شہزاد سے کہا اور اپنے ہینڈ پرس کھول کر 10 روپے کا ایک نوٹ نکالا اور نوٹ میں نے شہزاد کو تھما دیا۔ شہزاد ہجوم میں گھس گیا اور چہل قدمی کرنے لگا اور قریب ایک بک اسٹال تھا اور میں اخبارات کی سرخیاں دیکھنے لگی۔ ایک اخبار کے پہلے ہی صفحے پر ایک سرخی دیکھ کر میں چونک اٹھی اور یہ سرخی راجہ سکھ دیو کے قتل سے متعلق تھی۔ ٹرین میں سفر کرتے ہوئے براندا اسٹیٹ کے راجہ کو قتل کر دیا گیا اور پر اسرار قاتل فرار ذیلی سرخی تھی اور راجہ سکھ دیو کو قتل کرنے والی رانی نامی ایک عورت تھی اور آلہ قتل برآمد، وجہ قتل معلوم نہ ہو سکی اور اخبارات پر سرسری نظر ڈال کر میں وہاں رکی نہیں اور واپس اپنے ڈبے کی طرف چل دی۔ ڈائننگ کار کے ایک بیڑے کو میں نے ڈبے سے اترتے دیکھا اور تو 2 کپ چائے لانے کا آرڈر دے ہی دیا اور کچھ ہی دیر میں شہزاد گرما گرم پوڑیاں لے آیا اور آلو کی بھجیا اور پوڑیاں مزے کی لگی اور ٹرین کی تیسری سیٹی سے پہلے بیرا چائے دے گیا اور اس وقت تک ہم پوڑیاں کھا چکے تھے اور ہم چائے پی رہے تھے کہ ٹرین چل دی اور اسی وقت مجھے یہ خیال آیا کہ شہزاد خاصی عرصے کلکتہ میں رہنے کے بعد اپنے گھر لوٹ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے گھر والوں کو توقع ہوگی کہ وہ کچھ کما کر لائے گا۔ حالانکہ میں پابندی کے ساتھ اسے تنخواہ دیتی رہی مگر ضروری نہیں تھا کہ اس نے کوئی رقم بچا لی ہو اور پھر بھی میں نے اس سلسلے میں پوچھ ہی لیا۔ یہ خیال آپ کو کیسے آ گیا خاتون؟ وہ چونک کر بولا۔ اسے چھوڑو اور میں نے جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ کچھ رقم جمع کر لی تھی میں نے، کھانے پینے اور رہنے سہنے کا تو ظاہر ہے کوئی خرچ نہیں تھا اور پوری تنخواہ ہی تقریباً بچ رہی تھی، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ بولو نا، چپ کیوں ہو گئے؟ جس روز میرا پرس غائب ہو گیا تھا اور جس میں گھریلو اخراجات کے لیے رقم میرے پاس رہتی تھی تو میں نے اپنی جمع شدہ رقم سے یہ نقصان پورا کرنا چاہا اور جب اس غرض سے میں نے اپنا ٹرنک کھولا تو میری جمع شدہ رقم بھی غائب تھی، لیکن تم نے مجھے اس کا ذکر نہیں کیا۔ کیا ذکر کرتا خاتون؟ آپ ویسے اس وقت پریشان تھی اور اندازاً کتنی رقم جمع کر لی ہوگی؟ اور میں نے معلوم کیا یہی کوئی 8-9 ہزار روپے ہیں خاتون، اور میں نے اس سے مزید کچھ کہے بغیر اپنے ایک سوٹ کیس کے نیچے سے نکالا اور اسے کھول لیا اور چوری کی رقم موجود تھی اور میں نے بڑے نوٹوں کے گڈی کھینچ کر نوٹ گنے، وہ پورے 10,000 روپے تھے اور سوٹ کیس بند کر کے دوبارہ میں نے سیٹ کے نیچے سرکا دیا۔ لو شہزاد، یہ تم اپنے پاس رکھ لو، اور میں نے نوٹوں کی گڈی اس کی طرف بڑھا دی۔ شہزاد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور پھر چند لمحے بعد وہ کہنے لگا، یہ اتنی بڑی رقم آپ مجھے کیوں دے رہی ہیں خاتون؟ یہ تم میری طرف سے اپنی خدمات کا انعام سمجھ کر قبول کر لو، لے لو، لیکن تنخواہ تو مجھے ہر ماہ پابندی سے ملتی رہی ہے اور میں نے کب کہا ہے کہ میں یہ رقم تمہیں بطور تنخواہ دے رہی ہوں؟ اور پھر خاص سے اس رات کے بعد شہزاد نے وہ رقم لے ہی لی اور اسے اپنے سوٹ کیس میں رکھ دیا اور بقیہ سفر میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا اور ٹرین 2.5 گھنٹے لیٹ یعنی 12:30 بجے دہلی پہنچی اور ٹرین کے رکتے ہی ایک اعلان سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ اور ایک ضروری اعلان سنیے، اس ٹرین سے اترنے والی خواتین ابھی گیٹ کا رخ نہ کریں اور جن عورتوں کے ساتھ مرد بھی ہیں وہ بھی اتر کر ایک طرف کھڑے ہو جائیں، اور یہ اعلان 3 مرتبہ کیا گیا۔ اس اعلان کا کیا مطلب ہو سکتا ہے خاتون؟ شہزاد نے اپنے ہاتھوں میں 2 سوٹ کیس اٹھائے ہوئے مجھے مخاطب کیا اور اس کے لہجے میں فکر مندی کا اظہار ہو رہا تھا، اور اسی عورت کی تلاش میں جس کے لیے راستے میں گاڑی کی تلاشی لی گئی تھی۔ سنو، تم ایسا کرو کہ اکیلے باہر نکل جاؤ اور باہر پہنچ کر میرا انتظار کرنا، اور میرے ساتھ تمہارا رہنا مناسب نہیں۔ ٹھیک ہے خاتون، پھر میں چلتا ہوں، اور جو مرد حضرات اکیلے ہیں انہیں باہر جانے سے نہیں روکا جا رہا، شہزاد بولا، اور شہزاد اور میں ساتھ ساتھ ڈبے سے اترے اور پھر وہ میری ہدایت پر 2 سوٹ کیس اٹھائے گیٹ کی طرف بڑھنے لگا تو ایک کلی اس کی طرف لپکا اور اس نے رک کر کلی کے دونوں سوٹ کیس تھما دیے، اور وہ سوٹ کیس میں نے اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا جس میں رقم تھی۔
جن عورتوں کے ساتھ مرد اور بچے تھے یا تنہا تھیں وہ پلیٹ فارم کے ایک حصے میں جمع ہو گئی اور میں بھی انہی میں شامل ہو گئی، اور اپنے قریب ہی ایک آشنا آواز سن کر میں چونک اٹھی، اور یہ ونود کمار شرما کی آواز تھی۔ وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ میں جا کر بات کرتا ہوں کہ سرکاری ملازم ہوں تو مجھے نہ روکا جائے اور تم لوگ یہیں ٹھہرو۔ اور پھر میں نے ونود کمار شرما کو گیٹ کی طرف جاتے دیکھا۔ اسے شاید سرکاری ملازم ہونے پر کچھ زیادہ ہی غرور معلوم ہوتا تھا، اور ایک بینچ پر مجھے تھوڑی سی جگہ نظر آئی تو میں وہاں بیٹھ گئی۔ میرے برابر ایک لڑکی بیٹھی تھی، اور ایسی عورتیں کم ہی نظر آئیں جو اکیلی ہوں۔ تقریباً سبھی مردوں کے ساتھ تھی اور زیادہ تر عورتیں خاموش نہیں تھیں۔ اے بہن، مجھے تو لگے ہے کہ اسی عورت کی تلاش ہو رہی ہے جو ہمارے ڈبے میں آ گئی تھی۔ اور پچھلی بینچ سے ایک عورت کی آواز ابھری، اور میرے بیٹے ونود سے چلتے چلتے اٹکنے لگی تھی وہ، اور میری بہو نے جو اس کی چٹیا پکڑ کر کھینچی تو نکلی بال ہاتھ میں آ گئے۔ ارے نہیں، جواب میں دوسری عورت کی آواز آئی، لہجے سے بے یقینی ظاہر ہو رہی تھی، اور تو میں کیا جھوٹ بول رہی ہوں؟ بیس بدلے ہوئے تھی وہ، بھاگ گئی، ورنہ وہ تو ونود اسے پولیس کے حوالے کر دیتا۔ اور میں نے مڑ کر اس دیر عمر کو دیکھا جو میرے پیچھے ہی دوسرے بنچ پر بیٹھی تھی، اور اس کا چہرہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ جہاں ونود کرما شرما کی بیوی بیٹھی تھی وہیں سیکنڈ کلاس کے ایک ڈبے میں اسے بھی میں نے بیٹھے دیکھا تھا، اور یقیناً وہ ونود کی ماں ہی تھی، اور میں اسی طرح لا تعلق بیٹھی رہی جیسے اس عورت کو کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ کچھ دیر کے بعد یہ اعلان ہوا کہ جن عورتوں کے ساتھ مرد بھی ہیں وہ گیٹ پر پہنچ جائیں، اور اس عرصے میں ونود کرما شرما واپس آ چکا تھا اور اسے باہر جانے کی اجازت نہیں ملی، اور جس پر اس کا منہ بنا ہوا تھا، اور سرکاری ملازم ہونے کی وجہ سے وہ غالباً اس غلط فہمی کا شکار تھا کہ دوسرے غلاموں سے اس کا درجہ بلند ہے، اور یہ غلط فہمی اب اس کی دور ہو گئی تھی۔ اور دوسرا اعلان ہوتے ہی وہ اپنی بیوی، ماں اور بیٹی کو ساتھ لیے گیٹ کی طرف چلا گیا، اور اب مجھے وہاں مزید صرف 4 عورتیں باقی رہ گئیں۔ ان میں 2 عورتیں بوڑھی تھیں، اور انہی عورتوں میں سے ایک کے ساتھ اس کی نوجوان بیٹی تھی۔ اور پھر یہ بھی اعلان ہو ہی گیا کہ جو عورتیں اکیلی ہیں ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں، وہ بھی اب گیٹ کی طرف جا سکتی ہیں، اور پلیٹ فارم اب تقریباً سونا ہو چکا تھا۔ تینوں عورتیں اٹھیں تو میں بھی ان کے ساتھ ساتھ چل دی، اور گیٹ کے قریب پہنچتے پہنچتے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اور میں نے وہاں ٹکٹ چیکر کے ساتھ فلپ اور مارگریٹ کو بھی دیکھ لیا تھا، اور ان دونوں کو 2 کرسیاں فراہم کر دی گئیں۔ وہ انہی کرسیوں پر آرام سے بیٹھے تھے، اور انہی کے قریب پولیس والے بھی کھڑے تھے۔ ایک تنہا بوڑھی عورت میرے آگے آگے تھی، اور ٹکٹ چیکر نے اس کا ٹکٹ دیکھ کر اسے جانے دیا، اور اب میری باری تھی، اور میں نے پہلے ہی اپنا ٹکٹ نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ اور آپ نے ٹکٹ بنوا لیا تھا مس؟ فلپ نے مجھے مخاطب کیا۔ اسے یقیناً میرا چہرہ یاد رہ گیا تھا، اور میں نے زبان سے کچھ کہے بغیر اقرار میں سر ہلا دیا، اور پھر اپنا ٹکٹ چیک کرنے والے کی طرف بڑھا دیا۔ اور ٹکٹ چیکر نے فلپ کی طرف دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، سر، کلکتہ ٹو دہلی فرسٹ کلاس۔ غالباً فلپ نے ٹکٹ چیکر کو پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ جو نوجوان عورت کلکتے سے دہلی تک فرسٹ کلاس کا ٹکٹ دکھائے اسے روک لیا جائے۔ فرسٹ کلاس؟ فلپ نے چونک کر کہا، لیکن یہ تو سیکنڈ کلاس میں سفر کر رہی تھی، اور انہوں نے ٹکٹ نہیں لیا۔ اور یہ کہتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کے پاس فرسٹ کلاس کا ٹکٹ کہاں سے آ گیا؟ اور ابھی میں نے ان سے یہی پوچھا بھی تھا۔ آپ ادھر آ جائیے۔ اور پولیس انسپیکٹر نے مجھے مخاطب کیا۔ وہ سپاہیوں کے ساتھ ہی کھڑا تھا، اور عورتوں کو ٹکٹ چیک کرانے دے۔ مجبوراً مجھے گیٹ سے باہر نکلنے کی بجائے دائیں جانب ہونا پڑا، اور جہاں فلپ اور پولیس والے کھڑے تھے، اور اسی وقت میں نے محسوس کیا کہ فلپ کی نظریں میرے ہینڈ پرس پر جمی ہوئی تھیں، اور اس عرصے میں بقیہ 2 عورتیں بھی گیٹ سے نکل گئیں، اور ٹکٹ چیکر سے فلپ نے میرا ٹکٹ لے لیا۔ کیا حکم ہے سر، اسے اریسٹ کر لیا جائے؟ اور پولیس انسپیکٹر نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے فلپ سے پوچھا۔ نہیں، مگر یہ مشتبہ ضرور ہے، فلپ نے جواب دیا، اور یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ جب اس کے پاس ٹکٹ موجود تھا تو یہ جھوٹ کیوں بول رہی تھی، اور پھر فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہونے کے باوجود اس نے سیکنڈ کلاس کے ایک ڈبے میں سفر کیوں کیا؟ اور پھر ایسا ہے سر کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم اسے اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں لے چلیں، اور وہی ضروری پوچھ گچھ کر لی جائے گی۔ اور پولیس انسپیکٹر نے تجویز پیش کی، اور اس پر فلپ نے رضامندی ظاہر کر دی، اور اپنی بیوی مارگریٹ سے مخاطب ہوا، چلو ڈارلنگ، جہاں اتنی دیر ہوئی ہے کچھ دیر اور صحیح۔ مگر فلپ، یہ تو وہ لڑکی نہیں، مارگریٹ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ معلوم ہے مجھے، مگر اس نے جھوٹ کیوں بولا؟ اور رات کو میں نے اسے سیکنڈ کلاس کے ایک ڈبے میں دیکھا تھا۔ پولیس انسپیکٹر جو میرے ساتھ تھا اس نے ٹکٹ مانگا تو یہ بولی کہ جلدی میں ٹکٹ نہیں لے سکی، اور کوئی ٹی ٹی آیا نہیں تو ورنہ ٹکٹ بنوا لیتی، اور اب اس کے پاس سے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ملا ہے۔
اور یہ ٹکٹ کلکتہ ہی سے خریدا گیا، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے فلپ نے کلی کو اشارہ کیا اور کلی قریب آ گیا تو فلپ نے اسے اپنا سامان اٹھانے کو کہا اور پھر آگے بڑھ گیا اور مارگریٹ اسی کے ساتھ تھی۔ مجھے گرفتار نہ کرنے کے باوجود پولیس والوں نے اپنے نرغے میں لے لیا تھا، اور یہ بھی ایک طرح سے گرفتاری ہی تھی، اور مجھے قطعی یہ اندازہ نہیں تھا کہ دہلی پہنچ کر کوئی ایسی صورتحال بھی پیش آ سکتی ہے، ورنہ سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ بنوا لینا کون سا مشکل تھا، اور ٹی ٹی آئی نہ صحیح کسی بھی ریلوے اسٹیشن پر اتر کر کلکتے سے دہلی کا ٹکٹ بنوایا جا سکتا تھا۔ اور فلپ کو اگر رات والی بات یاد نہ رہتی یا میرا چہرہ وہ بھول گیا ہوتا تو بھی بات نہ بگڑتی، اور جب میں گیٹ پر پہنچی تو شہزاد کو اپنا منتظر دیکھ لیا، اور مجھے روک لیے جانے پر یقیناً وہ فکر مند ہو گیا، اور میں نے سوچا مگر اس کی فکر مندی سے زیادہ اس وقت مجھے اپنا خیال تھا، اور ذرا سی بات نے مجھے فلپ کی نظروں میں مشتبہ بنا دیا، اور جلدی پولیس والے مجھے لے کر اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں آ گئے۔ فلپ کو دیکھتے ہی اسٹیشن ماسٹر اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور فلپ کو مخاطب کیا، سر کیا یہ وہی عورت ہے جس کے متعلق وائرلیس پر خبر دی گئی؟ بیٹھو تم، ابھی کچھ نہیں معلوم یہ وہ ہے یا نہیں، فلپ جواب میں بولا، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں اس کے چہرے پر میک اپ تو نہیں۔ اور فلپ کی بات سن کر میرے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی، خطرہ خطرہ، اور میرے ذہن میں یہی ایک لفظ بار بار گردش کرنے لگا، اور کچھ پولیس والے میرے پیچھے کھڑے تھے اور کچھ دائیں اور بائیں، اور فلپ اور مارگریٹ کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ میں نے کن اکھیوں سے دروازے کی طرف دیکھا، اور دروازہ زیادہ دور نہیں تھا، اور اگر میرے پیچھے پولیس والے کھڑے نہ ہوتے تو میں ایک ہی جست میں دروازے تک پہنچ سکتی تھی۔ اور میں نے اس چھوٹے سے کمرے پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، سامنے ایک کھلی سی کھڑکی نظر آ رہی تھی، اور کھڑکی خاصی بڑی تھی، اس پر چڑھ کر دوسری طرف کودنا ممکن تھا، مگر وہ کھڑکی ایسی جگہ تھی کہ اس تک پہنچنا دشوار تھا، اور کھڑکی اس کرسی کے اوپر تھی جس پر اسٹیشن ماسٹر بیٹھا تھا۔ اس کھڑکی کے اور میرے درمیان میز بھی ہیل تھی، اور میز پر چڑھ کر ہی کھڑکی تک پہنچا جا سکتا تھا، جو اتنے افراد کی موجودگی میں قابل عمل نہیں تھا۔ بائیں جانب دروازے کے قریب ٹوائلٹ کا دروازہ تھا، اور وہی مجھے امید کی ایک کرن نظر آئی۔ اور پھر اس سے پہلے کہ کچھ پوچھ گچھ شروع ہوتی، میں بدلی ہوئی آواز میں بولی، مجھے ٹوائلٹ جانا ہے۔ اور میری بدلی ہوئی آواز سن کر فلپ کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آئے، اور پولیس انسپیکٹر نے سوالیہ نظروں سے فلپ کی طرف دیکھا۔ ٹوائلٹ میں تو کوئی کھڑکی تو نہیں جس سے یہ فرار ہو جائے؟ فلپ نے یہ سوال اسٹیشن ماسٹر سے کیا تھا۔ نو سر، ایک روشن دان ضرور ہے، اور وہ بھی چھوٹا ہے اور اونچائی پر ہے، اسٹیشن ماسٹر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم ٹوائلٹ ہو آؤ۔ اور فلپ میری طرف دیکھ کر بولا، اور میرے پیچھے جو پولیس والے کھڑے تھے وہ مجھے راستہ دینے کے لیے ادھر ادھر ہو گئے، اور میں نے ٹوائلٹ کی طرف بڑھی، اور پھر اچانک مڑ کر دروازے کی طرف طویل جست بری، اور میں ایک ہی جست میں دروازے سے باہر نکل آئی، اور پھر فوراً پلٹ کر باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ دوسرے لمحے اندر سے چیخو پکار سنائی دینے لگی، اور اسی کے ساتھ دروازہ پیٹا جانے لگا تھا، اور اس سے پہلے کہ کوئی دروازے کی طرف متوجہ ہوتا، میں وہاں رکے بغیر انتہائی تیز قدمی کے ساتھ اس طرف لپکی جہاں شہزاد کو کھڑا چھوڑ کر آئی تھی، اور کچھ ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد شہزاد مجھے نظر آ گیا۔ وہ میری ہی تلاش میں غالباً اسی طرف آ رہا تھا۔ جلدی چلو، میں نے شہزاد سے کہا، اور میرا ہاتھ اور وہ میرے ساتھ ہو لیا۔ اسٹیشن کی عمارت سے باہر آتے آتے میں نے اپنے سر سے وگ اور چہرے سے ماسک اتار لیا، اور جن پولیس والوں کو میں اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں بند کر کے آئی تھی وہ اب مجھے پہچان نہیں سکتے تھے، اور اس مکان کو بہرحال نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اسٹیشن ماسٹر کے بند دروازے کو کسی بھی لمحے کوئی کھول سکتا تھا، یا کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکی سے پولیس والے کود کر باہر آنے میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ اور سامنے کچھ دور ایک تانگا کھڑا تھا، اور اسے کچھ فاصلے پر ٹیکسیاں بھی موجود تھیں، مگر اب میں ایک لمحہ بھی ضائع کرنا نہیں چاہتی تھی، اور میں لپک کپ کر تانگے میں بیٹھ گئی، اور شہزاد نے بھی میری تقلید کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ چتری قبر چلو، شہزاد نے تانگے والے سے کہا، اور شہزاد نے دونوں سوٹ کیس لے کر اس نے اگلی سیٹ پر رکھ لیے، اور میں نے بھی اپنا سوٹ کیس اس کی طرف بڑھا دیا، اور تانگے والا جب مجھے سوٹ کیس لے کر اگلی سیٹ پر رکھ رہا تھا، میری نگاہ سامنے سے بھاگ کر آنے والے پولیس والوں پر پڑی، اور وہ بھاگتے ہوئے اسٹیشن کی عمارت سے نکلے تھے، اور ادھر ادھر نظر گاہیں دوڑا رہے تھے، اور انہی میں مجھے پولیس انسپیکٹر بھی دکھائی دیا۔
اسٹیشن ماسٹر کے کمرے کا دروازہ یقیناً باہر سے کسی نے کھول دیا اور میں نے ان پولیس والوں کو پہچان لیا تھا۔ یہ وہی تھے جنہیں میں کمرے میں بند کر کے آئی تھی، اور جیسے ہی تانگا آگے بڑھا ایک پولیس والے نے اپنے انسپیکٹر سے کچھ کہا اور جواب میں انسپیکٹر بھی منہ بنا کر کچھ بولا، اور وہ لوگ اتنے قریب تھے کہ مجھے تانگے میں بیٹھے دیکھ سکتے تھے اور مجھ پر کسی قسم کا شک نہ کرنے کی وجہ تو خیر چہرے کی تبدیلی تھی، اور اگر میں نے اپنے چہرے سے ماسک نہ اتار لیا ہوتا تو وہ مجھے لازماً پہچان لیتے۔ اور دوسرا، میں تنہا فرار ہوئی تھی اور اس وقت شہزاد بھی میرے ساتھ تھا۔ تانگا جب فوارہ چوک سے آگے بڑھنے لگا تو میں نے دھیمی آواز میں شہزاد سے کہا کہ اب تم بھی اپنے کوئی موقع دے کر اپنے چہرے سے ماسک اتار لو۔ مگر کیا بھرے بازار میں؟ شہزاد نے میری طرف جھک کر سرگوشی کی۔ اور پھر میک اپ ہی میں اپنے گھر کا چلنے کا ارادہ ہے تو کیا کیا جائے؟ وہ کچھ نروس سا ہو گیا اور میں نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ اور کچھ دور چل کر جب تانگا جامع مسجد جانے والی سڑک پر پہنچا تو دائیں جانب چھوٹا سا ایک پارک نظر آیا، اور پارک میں دور ہی سے کسی انگریز کا مجسمہ لگا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اور یہ جگہ ٹھیک ہے، تم پارک میں جا کر ماسک اتار لو اور میں تانگے کو رکواتی ہوں۔ اور میں نے شہزاد کو دھیمی آواز میں مخاطب کیا۔ شہزاد نے بھی میری تجویز سے اتفاق کیا اور تانگا ذرا سا روکنا، اور میں نے تانگے والے سے بلند آواز میں کہا، اور انہیں ذرا پیشاب لگ رہا ہے۔ اچھا جی۔ تانگے والے سڑک کے کنارے تانگا روک دیا۔ شہزاد جلدی سے اترا اور سڑک عبور کر کے پارک میں گھس گیا، اور جب ذرا دیر میں وہ لوٹا تو اس کے چہرے پر ماسک نہیں تھا، اور وہ خاموشی سے آ کر تانگے میں بیٹھ گیا اور تانگا پھر چل پڑا۔ مچھلی دلان سے گزر کر تانگا اردو بازار میں داخل ہوا اور پھر بائیں ہاتھ کو بازار مٹلیا مہاڑ کی طرف مڑ گیا، اور جامع مسجد اب ہمارے عقب میں تھی۔ اور پھر ہم تانگے سے نیچے اترے کہ ہمیں کتنی دور پیدل چلنا پڑے گا؟ میں نے شہزاد سے پوچھا، اور میں نے تیسرا سوٹ کیس اٹھاتے ہوئے کہا، اور تانگے والا تانگا موڑ کر لے جا رہا تھا۔ زیادہ دور نہیں خاتون، اس زحمت کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اور وہ دائیں جانب گلی میں مڑتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، اور گلی اس قدر تنگ ہے کہ تانگا یہاں نہیں آ سکتا۔ اور میں اس کے پیچھے قدم بڑھاتے ہوئے کہنے لگی، اور پھر بائیں جانب میری نگاہ اٹھی تو میں نے شہزاد سے پوچھا، یہ کس کا مزار ہے؟ جی ہاں، یہ چتری صاحب کا مزار ہے، اور انہی بزرگ کے نام سے یہ علاقہ مشہور ہے، شہزاد نے بتایا۔ اور وہی گلی آگے جا کر مزید دائیں جانب مڑ گئی، اور بائیں جانب پٹواری کی ایک دکان پر کچھ نوجوان کھڑے تھے، اور انہی میں سے ایک بھائی جان کہتا ہوا شہزاد کی طرف لپکا، اور شہزاد کے رکتے ہی میں بھی رک گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر شہزاد کے دونوں کو سوٹ کیس لے لیے، اور پھر میری طرف دیکھ کر کچھ ٹھٹکا، لائیے خاتون، یہ مجھے دے دیجئے۔ میں نے شہزاد کے کہنے پر اسے اپنا سوٹ کیس تھما دیا تو وہ مجھ سے بولا، میرا چھوٹا بھائی فریاد ہے، اور فرحاد یہ، میرا نام رانی ہے۔ اور میں جلدی سے بول اٹھی کہ کہیں شہزاد میرا اصل نام اپنے بھائی کو نہ بتا دے، اور میں شہزاد کو یہ بتانا بھول گئی کہ اپنے گھر والوں پر میرا اصل نام ظاہر نہ کرے۔ اور فرحاد نے مجھے سلام کیا، اور وہ شہزاد سے 2-3 سال چھوٹا اور میرا ہم عمر لگتا تھا۔ میں فرحاد کے ساتھ ذیلی دروازے سے اندر داخل ہو گئی، اور اندر نیم تاریکی سی تھی، اور سامنے کچھ فاصلے پر ایک اور دروازہ نظر آیا، اور شہزاد نے وہ دروازہ آگے بڑھ کر کھولا تو دروازے کی دوسری جانب بڑا سا صحن دکھائی دینے لگا، اور دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ شہزاد اور اس کے بھائی فرحاد کے ساتھ میں گھر پہنچ گئی، اور صحن کے دائیں اور بائیں قطار میں کئی پیڑ لگے ہوئے تھے، انہی کے ساتھ کئی یاریاں بھی بنی ہوئی تھیں، اور جن میں رنگ برنگے خوشبودار پھول لگے تھے، اور کہیں کہیں بیلیں بھی نظر آئیں، اور صحن کا یہ حصہ کچا اور درمیانی حصہ تھا۔ اور پھر سامنے پلنگ بچھا ہوا تھا، اور پلنگ پر کوئی ادھیڑ عمر عورت اپنے سامنے بڑا سا پان دان رکھے پان لگا رہی تھی، اور بائیں جانب والے کمرے کے دروازے پر سفید اڑا پاجامہ اور سرخ قمیض پہنے بڑی سی موٹی چوٹی کمر والے ڈالے سر پر ململ کا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی ایک خوبصورت نوجوان لڑکی باہر آئی۔ ارے بھائی جان، وہ خوشی سے تقریباً چیخ اٹھی، اور بوٹے سے قد اور گداز جسم والی اس لڑکی کا رنگ گورا اور آنکھیں بڑی بڑی تھیں، اور اس کی عمر 16 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ میری گڑیا، شہزاد نے بھی جواب میں بلند آواز میں کہا، اور لڑکی بھاگتے ہوئے شہزاد سے آ کر لپٹ گئی، اور اسی وقت ادھیڑ عمر اور زور سے بولی، ارے او سنبھل، کون آیا ہے؟ اماں بھائی جان۔ اور لڑکی خلاف توقع زور سے بولی، خالہ جان۔ ارے کون سی خالہ جان آئی ہیں؟ اور عورت نے پھر ہانک لگائی، اور وہ شاید کم سنتی تھی۔ خالہ جان نہیں، بھائی جان اماں، لڑکی نے چیخ کر تصحیح کی۔ اچھا فرحاد آیا ہے، ٹھیک ہے، کھانا مانگے تو دے دینا، اور سن، اپنے ابا کے لیے کھانا باندھ کر فرحاد سے دکان پر بھجوا دینا، اذان ہونے والی ہوگی، اور ظہر کی میں وضو کر لوں۔ اور یہ کہہ کر عورت پلنگ سے اترنے لگی،
اور لوٹے میں پانی لا کے دے وضو کے لیے۔ اس دوران میں شہزاد اور فرحاد کے ہمراہ دالان تک پہنچ چکی تھی اور شہزاد نے مجھ سے کہا کہ یہ میری اماں ہے، ذرا اونچا سنتی ہیں اور دکھائی بھی کم دیتا ہے۔ ارے یہ تو شہزادی کی آواز ہے اور کہیں میرے کان تو نہیں بج رہے؟ اور شہزاد کی ماں چونک کر بولی، اماں تمہارے کان نہیں بج رہے، یہ میں ہی ہوں۔ شہزاد آگے بڑھ کر اپنی ماں کے قریب پہنچ گیا اور سوٹ کیس اس نے ہاتھ سے رکھ دیا۔ شہزاد، ارے تو کب آیا؟ عورت نے شہزاد کو اپنے گلے سے لگا لیا اور پھر پیشانی چومنے لگی۔ ابھی آیا ہوں ماما، شہزاد نے جواب دیا۔ اور یہ کیا فرحاد کھڑا ہے؟ عورت نے فرحاد کی طرف غور سے دیکھا۔ ہاں اماں، فرحاد فوراً بولا اور دونوں سوٹ کیس جو اٹھائے ہوئے تھے زمین پر رکھ دیے۔ کھڑا کیا ہے؟ جلدی سے بھاگ کر دکان پر جا اور اپنے ابا کو بلا لا، کہنا شہزاد کلکتے سے آ گیا ہے۔ اور جاتا ہوں اماں، فرحاد جانے کے لیے مڑ گیا۔ اور اماں، یہ رانی صاحبہ ہیں۔ شہزاد نے اپنی ماں سے میرا تعارف کرایا، اور میں انہی کے یہاں کلکتے میں نوکر ہوں اور یہ دلی گھومنے آئی ہیں پہلی بار۔ اور میں نے عورت کو سلام کیا تو اس نے مجھے دعا دی، جیتی رہو، اللہ تمہیں خوش رکھے، اور بنگالن ہوگی تم۔ اور آخر میں عورت نے تصدیق طلب انداز میں پوچھا، جی نہیں، میں بنگالی نہیں ہوں۔ ہاں بنگالی آتی ضرور ہے مجھے، ہاں بول چال واقعی تم بنگالن نہیں لگتی۔ اور پھر عورت کو خیال آ گیا کہ میں اب تک کھڑی ہوئی ہوں۔ ارے تم بیٹھو نا، اس نے پلنگ کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی شہزاد سے میری گفتگو جاری تھی کہ ایک ادھیڑ عمر شخص آتا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر چھوٹی سی داڑھی، سر پر ٹوپی اور کندھے پر بڑا سا خانے دار رومال پڑا تھا۔ تنگ موہری کا پاجامہ، کرتا اور واسکٹ پہنے ہوئے تھا، اور شہزاد اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے بھی اس کی تقلید میں ایسا ہی کیا۔ شہزاد نے اس شخص سے میرا تعارف کرایا، وہ اس کا باپ تھا۔ اور جب ہم سب بیٹھ گئے تو وہ شخص بولا، شہزاد بیٹے، تمہیں کم از کم اپنے آنے کی اطلاع تو دے ہی دینی چاہیے تھی، اور مجھے تو خود پہلے سے خبر نہیں تھی ابا جی۔ رانی صاحبہ کے چلنے سے 2-1 روز پہلے ہی بتایا کہ دہلی گھومنے چلنا ہے، تو یہ سیر و تفریح کی غرض سے دلی آئی ہیں۔ اور یہ کہہ کر وہ براہ راست مجھ سے مخاطب ہوئے، اور کلکتہ میں آپ کے کیا کاروبار ہیں؟ اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، شہزاد نے بات بنا دی، ابا جی، کلکتے میں ان کی کئی بلڈنگیں اور کوٹھیاں ہیں، اور ان کا کرایہ اتنا آ جاتا ہے کہ مزید کسی کاروبار کی ضرورت نہیں، اور کئی آدمی کرایہ وصول کرنے پر ہیں، اور میں ان کی سب کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ خود رانی صاحبہ جس کی کوٹھی میں رہتی ہیں، وہی ان کے دوسرے ملازمین کے ساتھ میں بھی رہتا ہوں۔ شہزاد میرے مینیجر ہیں اور سارا حساب کتاب یہی رکھتے ہیں، اور میں نے بھی گویا گرہ میں گرہ لگا دی۔ اور شہزاد نے اس وقت بڑی ذہانت کا ثبوت دیا تھا، ورنہ تو اس کے باپ نے مجھ سے جو سوال کیا تھا اسے سن کر میں چکرا ہی گئی تھی۔ اور شہزاد کا باپ ارشد علی اپنے چھوٹے بیٹے فرحاد کو اپنی جگہ دکان پر بٹھا آیا، اور وہ اسی لیے اپنا کھانا بندوا کر لے گیا تھا کہ فرحاد کو کھانا کھانے کے لیے بھیج دے۔ اور اس دوران میں سنبل میرے لیے صحن والا کمرہ صاف کر چکی تھی، اور صحن ہی میں کمرے سے لگا ہوا غسل خانہ تھا۔ اور طویل سفر کی وجہ سے میرا اور شہزاد کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، اور پہلے میں نے نہا کر کپڑے تبدیل کیے اور پھر شہزاد نہانے کے لیے گھس گیا۔ اس عرصے میں فرحاد دکان سے آ چکا تھا، اور سنبل باورچی خانے میں گرم گرم روٹیاں ڈال رہی تھی۔ اور چھوٹے بھائی جان، سنبل نے فرحاد کو آواز دی، ارے یہ بڑے بھائی جان نہا کر نکلے یا نہیں؟ اور گرم گرم روٹیاں ڈال رہی ہوں، کھا لیتے تو اچھا تھا۔ ابھی نہیں نکلے، فرحاد نے جواب دیا، اور جب تک وہ آتے ہیں میں تخت پر دسترخوان بچھا کر پانی وغیرہ رکھتا ہوں۔ اور پھر شہزاد نہا کر نکل آیا، اور سنبل نے لاکھ کہا کہ وہ بعد میں کھانا کھا لے گی، لیکن میں نہیں مانی، اور اس نے روٹیاں ڈال لی تو سب نے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اور شہزاد کا گھر اور اس کے گھر والے مجھے اپنے سے لگے۔ ان کا تعلق متوسط طبقے سے ضرور تھا، مگر دل بڑا تھا، اور اس دل میں جگہ بھی بہت تھی۔ کھانا کھا چائے پینے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی، اور کمرہ تازہ گلابوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا، اور سنبل نے میرے سرہانے والے تاک میں گلدان رکھ دیا، اور کمرہ ہوادار اور صاف ستھرا تھا۔ میں اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ مغرب کے وقت تک بے خبر پڑی سوتی رہی، اور مغرب کی اذان کے وقت سنبل نے آ کر مجھے جگایا اور کمرے کا بلب جلا دیا۔ چائے پئیں گی تو بنا دوں؟ سنبل نے دریافت کیا۔ تمہیں کس نے بتایا کہ میں سو کر اٹھتی ہوں تو چائے پیتی ہوں؟ اور میں اٹھ کر آرام دہ کرسی پر نیم دراز ہو گئی۔ بھائی جان نے، وہ بول پن سے بولی، اچھا تو پھر بنا لاؤ، میں اتنے میں منہ دھو لیتی ہوں۔ اور میں کھڑی ہو گئی، سنبل کو چائے بنانے چلی گئی، اور میں غسل خانے سے منہ دھو کر نکلی تو صحن میں ایک اجنبی شخص کو دیکھا، اور ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ ارے ساوتری، تم اور یہاں؟ وہ شخص چونک کر کہنے لگا، اور میں نے اس شخص کی آنکھوں میں لال لال ڈورے تیرتے ہوئے دیکھے۔
वो कदरे भारी जिस्म का मालिक था और क्लीन शेव था, मगर चेहरे पर घनी मूछें थी और वह 45 और 50 साल के दरमियान में मालूम होता था। और मालूम नहीं वो मुझे क्यों सावित्री कह रहा था। मोहतरम, मेरा नाम सावित्री नहीं रानी है, मैंने जवाब में कहा। बकवास ना करो, वो बेतकल्फी के साथ मुझसे मुखातब हुआ। तुम्हें मैंने इसलिए यहाँ नहीं भेजा कि पता नहीं कि, और मोहतरम आपको यकीनन गलतफहमी हुई है। मैंने उसकी बात काट दी। अबे गलतफहमी की बच्ची, भाभी से तो तूने कोई अंट शंट बात नहीं कर दी। चल जल्दी से ऊपर चल और मुझे बता कि यहाँ तक क्यों आई है। उसने मेरी कलाई पकड़ ली और मैंने झटका देकर कलाई उसके हाथ से छुड़ा ली और सख्त लहजे में कहा, ये क्या बदतमीजी है और कौन है आप? अच्छा, तो अब तुम मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही हो। उसने मुझे घूर कर देखा और मैं तेजी के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। और सुंबर के मुतल्लिक़ तो मुझे मालूम था। बावर्ची खाने में मेरे लिए चाय बना रही थी और शहजाद की माँ को मैंने अपने कमरे से निकलते हुए दालान में नमाज पढ़ते देख लिया था, मगर शहजाद कहाँ चला गया? और ये अजनबी शख्स कौन था जो ज़बरदस्ती मुझे सावित्री बनाने पर तिला हुआ था? और मैं यहाँ सोचते हुए कमरे में आ गई और मैंने सोचा कि सुंबल चाय बनाकर ले आएगी तो उससे शहजाद के बारे में पूछूंगी और उस अजनबी शख्स के मुतल्लिक़ भी कि वो कौन बला है। और इस बेतकल्फ़ी से वो शख्स मुझे मुखातब कर रहा था, उस पर मद्देनज़र रखते हुए ये खतरा भी था कि कहीं कमरे ही में ना आ जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। और मैं आरामदा कुर्सी पर नींद रात होकर सुंबल की आमद का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर के बाद सुंबल कमरे में दाखिल हुई तो मैंने पहला सवाल उससे अजनबी शख्स के मुतल्लिक़ किया। अरे वो मुस्कुराई। आपसे उन्होंने कुछ कहा तो नहीं? और कभी कभी नशे में वो बड़ी बेतुकी बातें करने लगते हैं, लेकिन तुमने तो ये तो बताया ही नहीं कि वो हैं कौन। अपने चचा अमजद हैं, और कौन होते? और आप उनकी किसी बात का बुरा ना मानिएगा। और मैंने तवील सांस लिया। तो ये हैं तुम्हारे चचा अमजद। अपने हुजरे में मुझे ये हुक्म देकर चले गए हैं कि खाना पहुंचा दूं, और अपने कमरे को वो हुजरा ही कहते हैं। तो तुम ऊपर आती जाती हो, और वहां तो सुना है कि उनके यार दोस्त भी आते हैं। और रात को इशा के बाद मेरे ऊपर जाने पर पाबंदी है, और ये पाबंदी खुद चचा अमजद ने लगाई हुई है। और इशा से पहले पहले वो ऊपर अकेले ही होते हैं। सुंबल ने बताया, और ये तुम्हारे भाईजान कहाँ है? बड़े भाईजान, वो उनका कोई दोस्त आए थे, उनके साथ गए हैं और मुझसे कह गए थे कि आपको ना उठाऊं, सोने दूं। और मगरिब की अजान हुई तो मैंने सोचा कि आपको उठा ही दूं। भाईजान कह कर गए थे कि 7-8 बजे तक लौट आएंगे। सुंबल ने बताया, चाय पिए आप, ठंडी हो जाएगी। और तुम्हारे अब्बा जी कब तक आ रहते हैं दुकान बंद करके? और मैंने चाय का कप उठाते हुए पूछा। ईशा के बाद ही आते हैं वो भी, उसी ने जवाब दिया। ठीक है, अच्छा तुम जाओ, और चचा अमजद के हुजरे में अभी तुम्हें खाना भी पहुंचाना है, मैंने मुस्कुराकर कहा। हांडी तो खैर पक गई है, मगर अभी रोटियां डालना बाकी है, और रोटियां डाल लूं तभी तो चचा के हुजरे में खाना पहुंचाऊंगी। और ये कहकर वो जाने के लिए मुड़ गई। अभी 8 बजने में खासी देर थी और मैंने सोचा कि थोड़ा घर से निकल कर घूमना चाहिए, इर्द गिर्द का इलाका तो कम से कम देख ही लूं। और उसी ख्याल के तहत मैंने लिबास तब्दील किया और कमरे से निकल आई। बावर्ची खाना सहन में ही था और मैं वहीं पहुंच गई। सुंबल, मैं ज़रा बाहर घूमने जा रही हूं और अभी आ जाऊंगी, मैंने सुंबल से कहा जो रोटियां पका रही थी। आप अकेली जाएंगी? वो हैरत से बोली। क्यों, क्या हुआ? मेरा ख्याल है कि अब खासी बड़ी हो चुकी हूँ। और मैंने हंस कर कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। कहीं भाईजान अगर नाराज़ ना हो। और मैंने तनहा आपको घर से क्यों जाने दिया? और उसी वक्त बावर्ची खाने के बाहर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी और मैं सुंबल को सुजा बुझाकर बाहर आई तो फरहाद को देखा और मुझे देखते ही बोला, आप कहीं जा रही हैं? हाँ, बस यूं ही जरा घूमने जा रही हूँ। और इस वक्त तो चांदनी चौक में बड़ी रौनक होती है, कहे तो मैं भी चलूँ आपके साथ? वो ज़रा झजकते हुए कहने लगा, हाँ चलो, इससे अच्छी और क्या बात होगी। तो फिर ठीक है, मैं कपड़े बदल कर अभी आता हूँ। और ये कहकर वो सहन में मेरे कमरे के मुकाबल वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर के बाद फरहाद के साथ मैं घर से निकली और घर से बाहर आते ही फरहाद ने खाली साइकिल रिक्शा को रोकने के लिए हाथ उठाया और मैं फौरन बोल उठी, नहीं, पैदल घूमेंगी, थक जाएंगी आप, और वैसे भी खासा तवील सफ़र करके आई हैं। और रिक्शे वाला रुक चुका था और फरहाद ने उसे जाने को कह दिया और फिर मुझसे पूछा, चांदनी चौक ही चलें और पहले ज़रा जामे मस्जिद तक चलते हैं? मैंने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, क्योंकि मुझे बहरहाल कल सुबह वहाँ जाना ही था और जामे मस्जिद तो यहाँ से करीब ही है, रास्ते में पड़ेगी, उसने बताया। और मेरे साथ साथ चलने लगा और वो यकीनन मुसलमानों का इलाका था। अपने सिवा मुझे वहाँ कोई भी औरत बुरका के बगैर नज़र नहीं आई और बाज़ार मटिया महल से होकर
ہم جامع مسجد کے ایک ذیلی دروازے کے سامنے جا پہنچے اور ادھر بھی اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھی، اور میں نے فرحاد کو مخاطب کیا، چلو ذرا مسجد کے صدر دروازے کی طرف چلتے ہیں، آئیے۔ فرحاد دائیں جانب مڑتے ہوئے بولا، اور میں نے تاریخ میں ہندوستان کی اس عظیم و شان مغل تاجدار شاہ جہاں کے متعلق پڑھا تھا، اور جس نے یہ تاریخی مسجد تعمیر کرائی تھی، اور دہلی کا لال قلعہ اور آگرے کا تاج محل بھی اسی مغل بادشاہ کی یادگار ہے۔ اور میں خاصی دیر تک مسجد کے سامنے کھڑی رہی، اور میرے صفحہ ذہن پر تاریخ کے واقعات ابھر رہے تھے، اور میں اس وقت صدر دروازے کے سامنے سیڑھیوں کے نیچے کھڑی تھی، اور وہ سیڑھیاں تھیں کہ جن سے ایک مرد خدا اپنا کھٹا ہوا سر ہاتھ میں لیے اترا، اور اورنگزیب عالمگیر کے حکم پر اس کا سر قلم کر دیا گیا تھا، اور یہ درویش سرمد تھے۔ اسی مسجد کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک اور تاریخی واقعہ تازہ ہو گیا، اس کا تعلق بھی اورنگزیب عالمگیر ہی سے تھا، اور واقعہ یہ تھا کہ ایک روز اورنگزیب مسجد میں نماز پڑھنے آیا تو اس نے دیکھا ایک فقیر کعبے کی طرف پیر کیے لیٹا تھا، اور اورنگزیب نے کئی بار اسے ایسا کرنے سے منع کیا مگر وہ باز نہ آیا، اور اس پر اورنگزیب کو غصہ آ گیا۔ اس نے تلوار نکال کر فقیر کے دونوں پیر کاٹ دیے، اور پھر خود اورنگزیب اور مسجد میں موجود دوسرے لوگوں نے ایک ناقابل یقین اور حیرت انگیز پر اسرار منظر دیکھا۔ فقیر کے کٹے ہوئے دونوں پیر دوبارہ اس کے جسم سے اس طرح جڑ گئے جیسے کٹے ہی نہیں تھے، اور اورنگزیب نے دوبارہ فقیر کے پیروں پر تلوار کا وار کیا اور پیر کٹ کر الگ جا گرے، اور لوگوں نے پھر وہی حیران کن منظر دیکھا کہ پیر خود بخود اپنی جگہ سے حرکت کرتے ہوئے فقیر کے جسم تک پہنچ گئے، اور دوبارہ پیر جڑنے کے بعد اورنگزیب نے تیسری مرتبہ بھی پیر کاٹ دیے اور چیخ کر بولا، قسم ہے مجھے خدا کی، اگر 100 مرتبہ بھی تیرے پیر کٹ کر اس طرح تیرے جسم سے جڑتے رہے اور تو نے کعبہ کی طرف سے اپنے پیر نہ ہٹائے تو میں اسی طرح بار بار تیرے پیر کاٹتا رہوں گا۔ اور یہ سن کر فقیر نے کہا، تو بڑا ضدی ہے، اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان مداخلت سے بھی باز نہیں آیا، لے میں ہی اٹھ کر چلا جاتا ہوں۔ اور فقیر کے پیر تیسری مرتبہ بھی جڑ چکے تھے، اور وہ اٹھا اور پھر چند قدم چل کر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور میں جیسے زمانہ حال سے ماضی میں پہنچ گئی تھی۔ اور مجھے فرحاد نے مخاطب کیا، چاندنی چوک نہیں چلیں گی؟ ہاں چلو، میں چونک کر بولی، اور فرحاد مجھے وہاں سے چاندنی چوک لے گیا، اور چاندنی چوک پر واقعی بڑی رونق تھی، اور مجھے یوں لگا جیسے میں دھرم تلے میں چورنگی روڈ پر گھوم رہی ہوں۔ اور ہم تقریباً 8:30 بجے تک گھر واپس ہوئے، اور شہزاد اور اس کا باپ ارشد علی دونوں ہی گھر آ چکے تھے، اور انہوں نے میرے انتظار میں اب تک کھانا نہیں کھایا تھا۔ اور پھر میں نے شہزاد سے دھیمی آواز میں پوچھا، یہ ساوتری کون ہے، تم جانتے ہو؟ نہیں خاتون، اور میں پہلی مرتبہ یہ نام سن رہا ہوں۔ میں نے شہزاد کے چچا امجد کے عجیب رویے سے شہزاد کو آگاہ کر دیا، اور پورا واقعہ بیان کر کے میں نے اس سے کہا کہ ساوتری نام کی عورت سے تمہارے چچا کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، اور جی ہاں خاتون، آپ نے جو کچھ بتایا ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے، اور پھر بھی چچا کو آپ کے ساتھ یہ حرکت نہیں کرنا چاہیے تھی، اور میں اس سلسلے میں ان سے پوچھوں گا ضرور۔ اور اس وقت تو خیر کچھ کہنا سننا بیکار رہے گا، کیونکہ وہ اپنی ٹنکی فل کر چکے ہوں گے، اور صبح ان سے بات کروں گا۔ اور کل کا کیا پروگرام ہے، کہیں گھومنے چلیں گی؟ تو کیا تم واقعی یہ سمجھ رہے ہو کہ میں یہاں گھومنے پھرنے آئی ہوں؟ اور میں دھیرے سے ہنس دی، ویسے وقت ملا تو گھوم پھر بھی لوں گی۔ اور رات کو اپنے کمرے کا دروازہ کھلا رکھیں گی یا بند؟ شہزاد کا لہجہ مینیکھیز تھا۔ دروازہ تو خیر کھلا ہی رہے گا، مگر تم اسے اپنے لیے بند ہی سمجھنا۔ اور میں نے سنجیدگی سے جواب دیا، اور تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہاں تمہارے والدین کے علاوہ جوان بھائی بہن بھی ہیں، اور یہ کلکتہ نہیں ہے اور نہ میری کوٹھی، سمجھ گئے نا؟ جی ہاں خاتون، سمجھ گیا۔ اس کی آواز بجھی ہوئی تھی، اور کچھ دیر کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی، اور دوپہر سے شام تک سونے کے باوجود ابھی سفر تھکن سے اتری نہیں تھی، اور میں نے اس لیے جلد سونے کا فیصلہ کیا۔ اور یوں بھی شہزاد کے گھر والے جلد سونے کے عادی معلوم ہوتے تھے، اور شہزاد سونے کے لیے جا چکا تھا، اور اس وقت رات کے 10 بجنے والے تھے، اور میں بستر پر دراز ہونے سے پہلے میں نے لباس تبدیل کیا اور بتی بجھا دی، اور احتیاطاً میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اور ٹرین میں چمپا کی گھٹیا حرکتوں کا میں بھولی نہیں تھی، اور ابھی میرے ذہن میں غنودگی چھائی ہی تھی کہ مجھے چیخو پکار اور ہنگامے کی آوازیں سنائی دینے لگی، اور میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، اور میں نے آوازوں کی سمت سے اندازہ لگایا کہ آوازیں اوپری منزل سے آ رہی ہیں، اور میں کمرے کا دروازہ کھول کر صحن میں نکل آئی۔
शहर में मदम नीले बल्ब की ठंडी रोशनी फैली हुई थी और मुझे हैरत इस बात पर थी कि ऊपरी मंजिल पर इतनी चीखों पुकार और हंगामे के बावजूद शहजाद के घर वाले बड़े सुकून और इत्मीनान से सो रहे थे और उनमें से कोई भी मुझे सहन में नजर नहीं आया। और अमजद, आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमने आज तुझे पत्ते लगाए हुए पकड़ लिया है। और एक बुलंद और भारी आवाज़ सुनाई दी और फिर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने गरारीदार चाकू खोला और मेरे सारे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। मेरे अंदाजे के मुताबिक शहजाद के चचा अमजद की जिंदगी खतरे में थी। हर चंद के उस शख्स का रवैया मेरे लिए नामुनासिब और काबिल फहम था, और फिर भी वह चचा शहजाद का चचा और उसके घर का फर्द था और जहां मैं ठहरी हुई थी। झगड़े की वजह समझना भी मेरे लिए दुश्वार नहीं था और ऊपरी मंजिल पर जुआ हो रहा था और जिसमें जवारियों ने अमजद को बेईमानी करते रंगे हाथों पकड़ लिया और वह शायद काफ़ी दिन से अमजद के हाथों लुटते आ रहे थे, मगर उसका मतलब ये नहीं था कि अमजद को कत्ल ही कर देते, और अगर कत्ल ना भी करते तो शदीद जख्मी तो कर ही देते। और मैं इसी ख्याल के तेजी से ऊपर मंजिल तक जाने वाले जीने पर चढ़ गई और ऊपर पहुंचते ही मुझे बाएं जानब कुछ फासले पर एक कमरे के खुले दरवाजे से रोशनी बाहर आती दिखाई दी और हंगामा वहीं बरपा था और मैं उसी तरफ लपकी। उस कमरे में दाखिल होते ही मैंने एक दराजगल शख्स को लंबे फल का गरारीदार चाकू फिजा में बुलंद करते देखा और उसी के साथ 3 और फर्द भी चाकू खोले खड़े थे और अमजद कमरे के फर्श पर पड़ा हुआ था और दहशत से उसकी आंखें फैली हुई थीं। उसी के करीब ताश के पत्ते बिखरे हुए थे और अमजद ने दोनों हाथ इस तरह उठा लिए जैसे चाकू के मतवक्का वार से बचना चाहता हो, और खौफों की ज्यादती ने शायद उसकी कुव्वत गोयाई सलब कर दी। और फिर इससे पहले कि दराजगल शख्स झुककर अमजद पर चाकू का वार करता, मैं सख्त आवाज में बोली, ठहरो। और दराजगल शख्स का हाथ रुक गया और उसने मुड़कर मुझे बड़ी गजबनाक नजरों से देखा और बकिया 3 अफराद भी मेरी तरफ मतवज्जा हो गए और वह सभी धोती बंद थे। कौन है तू? दराजगल शख्स किसी दरिंदे की तरह गुर्राया। और तुम्हारी मौत, मैंने बिकरख्त आवाज में जवाब दिया। खिलाफे तवक्का दराजगल शख्स ने अपने एक साथी को मुखातब किया, क्या ख्याल है जामकी? अमजद को खत्म करके इस लौंडिया को उठाकर ले चलते हैं। उठाकर ले जाने का कांटा मोल लेने की क्या जरूरत है? शामिया उस्ताद उसे यहीं गिरा लेंगे। दूसरा शख्स जवाब में बोला। और अब उन चारों की तवज्जो अमजद से हटकर मेरी तरफ हो गई और मैं यही चाहती भी थी। और इस तरह फौरी तौर पर अमजद की मौत का खतरा टल गया। उन चारों के हाथों में खुले हुए चाकू थे और मैं खाली हाथ थी, और फिर भी मुझे ज्यादा फिक्र नहीं थी। तो फिर इसी लौंडियों को घेर कर गिराओ। दराजगल शख्स ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया और वो मुझसे चंद कदम के फासले पर था और अचानक उछल कर उसके सीने पर अपने नक कदम साबित कर दिए और वो रेत से भरी बोरी की तरह चीखता हुआ जमीन बोस हो गया। और मैंने झपट कर उसके हाथों से चाकू छेड़ने में देर नहीं की और दूसरे ही लम्हे उसके सरहाने घुटनों के बल बैठकर मैं चाकू की नोक उसकी गर्दन पर रख दी और जरा भी अपनी जगह से हिलो तो चाकू तुम्हारी गर्दन में उतार दूंगी। और मैंने दराजगल शख्स को धमकी दी और फिर उसके साथियों से मुखातब हुई जो चंद ही कदम के फासले पर तस्वीरें हैरत बने मुझे नाकाबिल यकीन सी नजरों से देख रहे थे। तुम लोग अपने अपने चाकू नीचे फेंक दो वरना तुम्हारे उस्ताद को मैं ज़िबा कर दूंगी। और इन तीनों ने फौरन तामील हुक्म की और चाकू फेंक दिए। मैंने अमजद को लपक कर चाकू उठाते देखा और साले काफरो, अब मैं तुम में से किसी एक को भी जिंदा बचकर नहीं जाने दूंगा। अमजद जोर से बोला और मैंने उसके हाथों में 2 खुले चाकू देख लिए थे। नहीं, मैं उठ खड़ी हुई, तुम इनमें से किसी को हाथ नहीं लगाओगे। और मैंने यह कहकर दराजगल शख्स को मुखातब किया, तुम उठकर खड़े हो जाओ और सावित्री तू इस मामले में ना बोल। अभी मुझे इन लोगों से वो रकम भी निकलवाना है जो इन्होंने जबरदस्ती मुझसे छीन ली। और अमजद मुझसे मुखातब हुआ। अमजद, इस वक्त भी मुझे सावित्री ही कहा था और मगर ये मौका उसकी गलतफहमी दूर करने का नहीं था और मैंने इसलिए सिर्फ मतलब की बात करना जरूरी समझा और दराजगल शख्स से कहा, क्या यह सही है कि तुमने इनकी रकम छीनी है? और दराजगल शख्स श्यामा अब उठकर खड़ा हो चुका था और मेरी बात सुनकर बोला, हाँ, हमने इससे रकम छीनी है मगर ये रकम हमारी है और जो इसने पत्ते लगाकर जीत ली थी और हम रकम नहीं देंगे। देगा तो तेरा बाप भी साले, पैसा निकाल वरना तेरा पेट फाड़ दूंगा। अमजद दांत पीस कर बोला और वह कमरे के दरवाजे पर इस तरह चाकू हाथे में लिए खड़ा था कि उनके चारों में से कोई बाहर नहीं निकल सकता। और 5 साल पलट चुका था और अमजद उससे पूरा फायदा उठा रहा था और वह चारों खाली हाथ थे। और मर्दों की तरह बात करो अमजद, तुझे भी इस दिल्ली में रहना है और हमें भी, और रकम का फैसला अभी हो जाएगा। एक चाकू मेरी तरफ उछाल दे और मर्द बन।
جو جیت جائے گا رقم اس کی، اور اس لونڈیا سے دھوکے میں چوٹ کھا گیا میں، ورنہ تو اسے چونٹی کی طرح مسل دیتا۔ اور شیامو نے تجویز پیش کی۔ منظور ہے مجھے، امجد نے یہ کہتے ہوئے اچانک ایک چاقو شیامو کی طرف اچھال دیا، اور شیامو نے چاقو لپک لیا، مگر اسی وقت میں اپنی جگہ سے بجلی کی طرح حرکت کر کے ان دونوں کے درمیان آ گئی۔ اور تو نے ابھی دعویٰ کیا تھا کہ دھوکے میں چوٹ کھا گیا، ورنہ مجھے مسل دیتا، اور امجد کی بجائے میں لڑوں گی تجھ سے۔ اور میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ ساوتری، تو ہٹ جا درمیان سے، چاقو چلانا تجھ جیسی عورتوں کا کام نہیں، امجد مجھ سے بولا۔ نہیں، یہ کام تم جیسے مردوں کا بھی نہیں امجد۔ کیا تم ابھی کچھ دیر پہلے کا منظر بھول گئے جب فرش پر بے بس پڑے تھے اور ان چاروں نے اس وقت اچانک مجھ پر حملہ کر کے مجھے گرا لیا تھا؟ مگر اب برابر کا مقابلہ ہوگا، اور تو الگ کھڑی ہو کر تماشا دیکھ، اور میں اس کی آنتیں کس طرح باہر کرتا ہوں۔ اور جب میں یہاں آئی تھی تو ان چاروں کے ہاتھوں میں چاقو تھے اور میں خالی ہاتھ تھی، اور پھر بھی یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اور میں ان کی کمزور ہوتی تو یہ تمہاری طرح مجھے بھی گرا لیتے۔ اور مجھے اس شخص سے لڑنے دو جس نے مجھ کو کسی چیونٹی کی طرح مسلنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو پھر سنبھل اے لونڈیا۔ یہ کہتے ہی شیامو مجھ پر جھپٹ پڑا، اور میں اس پر وار کرنے کی بجائے عین اسی لمحے اچھل کر الگ ہو گئی جب وہ میرے قریب پہنچا، اور اسی کے ساتھ میں نے اس کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگ پھنسا دی۔ اس نے سنبھلنے کی لاش کوشش کی مگر گر ہی پڑا، اور میں نے دوسری بار اچھلتے اس کے چاقو والے ہاتھ کی کلائی پر بھرپور ٹھوکر ماری، اور چاقو اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ بھی نکل گئی، اور اس کے باوجود شیامو نے اٹھ کر کھڑے ہونے میں دیر نہیں کی، اور اس کی وجہ شاید یہ خوف تھا کہ کہیں میں اس کا چاقو نہ مار دوں۔ اس نے چاقو لپکتے مجھ پر چھلانگ لگا دی، اور میں پہلے ہی سے چوکنا تھی، اس لیے اسے ایک بار پھر زمین چاٹنی پڑی، اور لیٹے ہی لیٹے اچانک اس نے پلٹ کر چاقو مجھ پر کھینچ مارا، اور چاقو کا پھل سامنے کی دیوار کے قریب رکھی لکڑی کی الماری کے دروازے میں پیوست ہو گیا، اور میں بہت تیزی کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی تھی، ورنہ الماری کے دروازے کی بجائے چاقو کا پھل میرے سینے میں پیوست ہو جاتا۔ اس نے بڑا خطرناک وار کیا تھا۔ اور یہ بہت اچھا ہوا استاد شیامو، میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اب ہم دونوں ہی خالی ہاتھ ہیں، اور میں نے تمہیں ایک سنہری موقع دیا تھا جو تم نے کھو دیا۔ اب پٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں شاباش، ہمت نہ ہارو، اور اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اور میرا لہجہ ایسا ہی تھا جیسے کسی بچے سے مخاطب ہوں، اور وہ کھڑا ہوتے ہی دونوں ہاتھ پھیلا کر مجھ پر جھپٹا، اور میں نے اپنی ایک ٹانگ آگے بڑھا دی تو خلاف توقع میری ٹانگ پکڑ لی، اور اب میں ایک ٹانگ پر کھڑی تھی، اور مجھے بے بس دیکھ کر وہ زور سے ہنسا، مگر دوسرے لمحے میں نے پلٹ کر دوسری ٹانگ اس کے سر کے پچھلے حصے پر ماری، اور وہ چیخ کر زمین پر آ رہا، اور میں نے اچھل کر کھڑے ہونے میں دیر نہیں لگائی۔ اور اب جب تک میں نہیں چاہوں گی تم اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے شیامو استاد۔ یہ کہتے ہوئے میں جیسے اڑتی ہوئی اس تک پہنچ گئی، اور پھر میں نے اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا، اور وہ جیسے اٹھنے کی کوشش کرتا میں ٹھوکر مار کر اسے گرا دیتی، اور کچھ ہی دیر میں وہ زمین پر چت پڑا لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ اور میرا خیال ہے شیامو استاد کہ تم شکست کھا چکے ہو، اور تم اپنی شکست قبول کرو یا نہ کرو، مگر میں تمہارے ماتھے پر شکست کا ٹیکا ضرور لگاؤں گی، تاکہ تم زندگی بھر یہ بات یاد رکھ سکو کہ ایک معمولی سی لونڈیے نے تمہیں چونٹی کی طرح مسل دیا تھا۔ اور پھر میں نے انتہائی تیزی سے جو کچھ کیا اسے فوری طور پر شاید کچھ نہ سمجھ سکا، اور میں نے اپنے پیر میں موجود سینڈل کی ایڑی اس کی پیشانی کے درمیان رکھی، اور پھر کسی لٹو کی طرح گھوم گئی، اور میں نے پیر ہٹایا تو اس کا ماتھا لہو لہان ہو چکا تھا۔